احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھ لو درود پاک سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی بس قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین قائد النبیین امام الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ طاہرہ دے اتے ادگائے درود و سلام عرض کرن تو بعد میلاد شریف دے حوالے نال عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان دے نال محفل مبارکہ انعقاد پذیر ہے۔ محمد ظہیر احمد قندیل اجاز محمد اجاز دے بیٹے اور انہاں دے سارے اہل خانہ گزشتہ سالاں دی طرح اس سال بھی انہاں عقیدت و احترام دے نال محبت ہو
عقیدت دے نال نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ولادت باسعادت دی خوشی دے اندر اس خوبصورت محفل پاک دا اہتمام کیتا اپنے گھر دے وچ گھر نو سجایا خوبصورت سٹیج بنایا اور سرکار دے ذکر دی بزم سجائی اللہ وحدہ لا شریک تاجدار انبیاء دا صدقہ انہاں دے سجے سجائے گھر نو آباد اور شاد فرمائے اور مولا کریم محبوب کریم دے اس پاک طیب طاہر ذکر دا صدقہ انہاں دیاں آساں مراداں پوریاں فرمائے اور سرکار دی بارگاہ وچ انہاں دی حاضری خوشی قبول و منظور فرمائے اور جڑے احباب اس وقت محفل دے اندر موجود ہو نوجواناں دی تعداد زیادہ نظر ہوندی پئی ہے بچے بھی نے بزرگ بھی ہیں کچھ اور خواتین بھی اس محفل پاک دا حصہ نے جڑے جڑے بھی محبت نال بیٹھ کے سرکار دا ذکر سنتے پے نے اللہ کریم انہاں نوں بھی اس پاک طیب طاہر ذکر دا صدقہ انہاں دیاں جوڑیاں بھی فضل نال اور رحمت دے نال بھرپور فرمائے کیوں آج محفل پاک سننا بڑی مشکل ہے اور جڑے سنگی بہ کے سنتے پے ہو یا تانوں ایڈا شوق کوئی نہیں کرکٹ دا تے یا مڑوں سرکار دے دیوانے ہو بہرحال جڑا بھی رنگ ہے ہن تہاڈا کجیا ہے تے تہاڈی اس محبت دا بھی سبحان اللہ ہاں جی تے اج جڑا ہے وہ ٹی وی تے سارے دن دا میچ دا تذکرہ خبراں وچ میچ دا تذکرہ ہن بھی تسی ویکھ لو اے کوئی نہیں بھی کپاڑاں دے بندے سہیں گئے نے ہر ٹی وی اگے 20 30 جوڑ کے سمیت بیبیاں بیٹھے ہونے نے ہاں جی تے ایو جے حالات وچ محفل کر لینا بہ جانا تہاڈا پھر سردی بھی ہے تے میں ضرور تہاڈی محبت نو داد بھی دیواں دا تہاڈے جذبے نو بھی سلام پیش کراں دا اور دعا بھی کراں دا کہ سرکار دی بارگاہ وچ تہاڈی استقامت والی سلامی اللہ قبول فرمائے گرامی قدر احباب محفل پاک بڑی خوبصورت محفل ہو گئی نقیب محفل ساڈا برخوردار محمد عقیل طاہر نقیبی صاحب ماشاءاللہ انہاں بڑی خوبصورت نقابت دے نال سرکار دی مدح سرائی فرمائی اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ سلامی پیش کی تھی اور خوبصورت انہاں ایک رنگ جمایا محفل دے اندر اللہ پاک انہاں دے ذوق نو بھی سلامت رکھے اور میرے آن تو قبل زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری محمد وسیم محبوبی صاحب انہاں کو تساں خوبصورت قرآن پاک دی تلاوت سنی میرے آن تو قبل تلاوت ہو گئی ہے تساں سنیے اللہ پاک انہاں نو بھی انہاں قرآن پاک دی خوبصورت تلاوت کر کے آج دی محفل پاک اپنا حصہ پایا ہے اللہ پاک انہاں دی بھی حاضری قبول فرمائے اور ساڈے حافظ صاحب حافظ اللہ دیتا صاحب اور ساڈے علاقے دے خوبصورت ترین آواز خوبصورت ترین سناگو سرکار دے مدح خان محترم جناب ذوالفقار علی سچیاری صاحب انہاں بڑی خوبصورت حاضری پیش کی تھی اللہ انہاں دی حاضری بھی قبول فرمائے اور انہاں دے ذوق دے اندر لاہن دے اندر اللہ کریم مزید برکتاں عطا فرمائے جتھے اتنی محفل ہو جاوے نا اتھے تقریر دی لوڑ راندی کوئی نہیں بالکل بھی تقریر دی ضرورت نہیں ہوندی اصول برکت واسطے جو میں نام ہی کراں دا تے تامی سنگیاں دا بیلیاں دا ظہیر
راندا عقیل راندا نہ آکھنا میں پتہ نہیں شاعراں جان کے نہیں کیتی میں بالکل اے آندا پیا بھی جتھے اتنی محفل ہو جائے تقریر دی لوڑ ہوندی نہیں کیوں اتنی خوبصورت محفل تو بعد پھر یا تو بندہ اس لیول دی تقریر کرے نا جس لیول تے اے شعراء نقبا سناخان جتھے تک لے گئے بات تو میں تے ایک نکما جہا خطیب ہاں بالکل تے اس جگہ تے لجا بھی نہیں سکدا لیکن کوشش کراں دا کہ حاضری اپنی پیش کریے ایک باری محبت نال آکھو سبحان اللہ تھوڑے جے بیٹھے ہو تے ہے ہو نوجوان تے نوجوان جڑے ہوندے نے انہاں دا جذبہ بڑا سلامت ہوندا ہے ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آکھنا یہ ہاتھ گواہ بھی ہو جاندہ ہے تے نالے سن بھی احساس ہو جاندہ ہے بھی جوندیاں جاگدیاں نال پہ گل کرنے حلدہ بندہ جڑا ہے جوندے بندے دی نشانی بندہ حلے نہ آنا شاکے چ پہ جا بھی دا حلدہ نہیں پہ پتہ نہیں کی بنے ہیں تُسی جس لئے ہاتھ چاہ کے آکھنا سبحان اللہ میں نے بھی سمجھ ہونی بھی جوندے جاگدیاں نال گل پہ کرنا ہاتھ چاہو سبحان اللہ گرامی قدر آباب اور بات شروع کریے قرآن مجید فرقان حمید بھی آیت کریمہ میں دوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے سارے قرآن دی طرح اور گل دھیان نال سنی حافظ جی ہسو تھوڑا تساں پڑھ لئیے تو میں انہوں نے اپنی گل سنا لینے دے تسی تو ویلے ہو گئے ہوں تو اڈے لوگ کوئی سنے نہ سنے ہیں تساں تو اپنا کام مکا لیا ہے تے اور میری انج نہ کرو ایک آپ ہس دے پے ہو ایک اگو پتہ نہیں جنہ لو بیک کے ہس دے پے ہو دا بندے تو دھیانے لائی بیٹھا ہے ہوندہ ہی اگے گھنٹہ پورا تو محفل لیٹ کر چھڑیے مسیطے بے کے لنگر شریف کھاندے رہے ہو جے محفل تو بعد مرتو سا کھا لینا ہے ہاں جی تے کرمالے ہو اتنا لنگر جس نے صدقہ لبے ہوں دی گال دھیان نال سننی چاہی دیئے محبت نال آکھو سبحان اللہ دیکھو نا ساڈا کی کمال ہے آج ایس منگائی دے دور ہے تے لنگر ایک بیری بھی لپ پوے تے بڑا اوکھا ہے تے جے دو بیری رات چ لپ جاوے تے سرکار دا صدقہ ہی ہے نا ساڈا کیڑا کمال ہے تے جڑا حضور دا صدقہ لنگر کھاندا ہے او اونچی آکھے سبحان اللہ جڑا حضور دے لنگر تے پڑدا ہے نا جڑا سمجھدا ہے میں اپنے ٹھل نال میرا کمال ہے نہیں جڑا حضور دا صدقہ کھاندا ہے وہ حضور دے میلاد وچ بیٹھ کے اونچی آکھے سبحان اللہ تسی بھی آکھو سبحان اللہ کیوں تسی ایک بیری کھائے ہو دوجی بیری مڑ کھانا ہے وہ زور نال آکھو سبحان اللہ گرامی قدر احباب ہن میں آکھیا ذرا ماحول ٹف ہویا ہے نا تھوڑا جہا تواڈے شاش ہو جاؤ کھل جاؤ ایو جی گل کرنا بھی تقریر دے وچ ایک فن ہے اے فن خطابت چاہندا ویکھو نا تواڈی سستی دور ہوگی سارے مسکرا پے ہو ہن ذرا جڑی گل سن سو جاگ کے سن سو محبت نال آکھو سبحان اللہ اچھا ہن ایک گل تے دھیان کریا ہے جویں سارے قرآن وچ سمجھ اوندی پئی ہے شیر نہ لاؤ جویں سارے قرآن وچ اللہ اپنے محبوب دیاں عظمتاں شاناں مقام بیان فرمائے نا ایویں اس آیت وچ بھی اللہ نے اپنے محبوب دی عظمت بیان فرمائی ہے سارا قرآن بھی مصطفیٰ دیاں تعریفاں مصطفیٰ دیاں نعتاں مصطفیٰ دیاں عظمتاں دے نال بھریا پیا ہے مصطفیٰ دیاں عظمتاں دے نال بھریا پیا ہے سارا قرآن ایک ایت پڑھ لو رکوع پڑھ لو سورت پڑھ لو سپارہ پڑھ لو بلکہ الف الحمد دی الف تو لے کے والناس دی یہ تک سارا قرآن پڑھ لو قرآن دا ایک ایک حرف آمنہ دے لال دی عظمت دی دلیل بھی ہے اور عظمت دی گواہی بھی ہے کیویں گواہی ہے ہمیں تسی آکھنا بشاہ جی اتنا ٹیل لا کے ساڈے کول بھی سبحان اللہ آکھویندے پئے ہو کیویں جی یہ سارا قرآن دلیل بن گیا کیویں سارا قرآن گواہی بن گیا
قرآن ایت نماز دا بھی حکم ہے، ہدایت بھی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سارے ذکر موجود نے. میں کیا یہ سارا مجموعہ ہے، یہ سارا مجموعہ ہے. لیکن من اے دس بے قرآن کلام خدا دا ہے، جا کے سن دے پہ ہو. قرآن کلام خدا دا ہے، رب دا کلام ہے، لیکن اللہ نے عطا کنوں فرمایا ہے؟ اللہ نے عطا کنوں فرمایا ہے؟ تو جدو رب کو پوچھیا تو رب نے فرمایا میں اس کتاب نو اپنے محبوب تے نازل فرمایا ہے. اس کتاب نو میں بڑی سوکھی تقریر کردا پیا، اوکھی تقریر ال نہیں جاندا. اللہ فرماندا ہے کہ میں ساری کتاب نو نازل ہی اپنے محبوب تے فرمایا ہے. فرمایا کلام میرا ہے، پر اندہ ایک ایک لفظ مقدس ہو گیا. یا اللہ کدو؟ فرمایا میرا کلام پڑھ کے یار کو آیا تے ایک ایک حرف دیار دی زبان چوں جدو نکلیا تے رب دا قرآن بڑھ گیا. کیوں حضور تو منے کسے وہی سنی ہے؟ کیوں وہی صفتی نبیاں دیئے؟ نبیاں تو منے کسے کول وہی آ سکدی؟ نبیاں تو منے کسے کول وہی آ سکدی؟ وہی صفتی انبیاء دیئے. انبیاء تو منے وہی آؤندی نہیں. تے جبریل جو کچھ لیاندہ قرآن لے کے آؤندہ رہا، کہیں سنیا ہے؟ کسے بھی نہیں سنیا. جبریل نے مصطفیٰ تک پہنچایا تے مصطفیٰ نے اس قرآن نو اپنی زبان صحابہ تک بھی پہنچایا، قیامت تک حضور دیاں غلامہ تک بھی پہنچایا. میں کہ قرآن بنے ہی ہوئے جڑا مصطفیٰ دیاں لباں وچوں نکلیا، جڑا مصطفیٰ دیاں لباں وچوں نکلیا ہے. تے سارا قرآن مصطفیٰ دیاں عظمتاں، مصطفیٰ دیاں شانہ دا مجموعہ ہے. تو جی میں سارا قرآن مجموعہ ہے، ایویں اے آیت بھی کملی والے دی صفت و ثنا بیان کر دیئے. اے آیت بھی کملی والے دی صفت و ثنا بیان. پنجابی دا ایک شعر اسی کدی بڑا ذوق نال پڑھنے ہاں کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. وہ جڑے ساڈے واسطے قرآن ہے نا، اصل چیز ہے جبریل دا قرآن لیاندہ کسے نہیں سنیا، مصطفیٰ سنیا اپنے کناں نال تے اپنی زبان چوں بول کے قرآن باہر لے. حضور دا بولنا ہی قرآن بن گیا. تے جدو قرآن مکمل ہو گیا پھر مصطفیٰ دا بولنا حدیث بن گیا. جدو قرآن مکمل ہو گیا پھر بولنا حدیث بن گیا. تو قرآن دا ایک ایک لفظ کملی والے دی زبان مبارک چوں نکلے ہے. لیاندہ جبریل آیا بھی حضور کوڑے، بلکہ اللہ تے بھی آندہ ہے میں قرآن اتنا قرآن اتنا وزنی ہے اور اتنا بارہ ہے اور اتنا گرم ترین ہے، اگر پہاڑاں تے میں نازل کردہ تے ریزہ ہو جاندے. حالانکہ پہاڑ بڑے سخت نہیں، پہاڑ کڈے سخت ہوندے نے، پر اللہ آندہ ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ 28واں سپارہ کہ میں انہوں پہاڑاں تے نازل کردہ نا تے وہ بھی ریزہ ہو جاندے، پیس جاندے ان دی تپش نال، ان دی گرمی نال، ان دی جلالت نال، قرآن دے جلال نال. یا اللہ پھر اس دے جلال نو ٹھلیا کون ہے؟ فرمایا میں یار دا جڑا عالم نشرہ والا سینہ بنایا ہے نا، او سینہ عالم نشرہ والا بنایا ہی تا ہے. قرآن دا جتنا بھی جلالا محمد دے سینے تے آ کے ٹھنڈا ہو گیا. حضور دے سینے تے آ کے ٹھنڈا ہو گیا. تو گرامی قدر آباب بات پھر اور پاسو چلی جاوے دی، مڑ اون دی وضاحت کر دیا گل کدائیوں ٹور جاوے دی. جے ہونا بھی یہ مضمون تے اللہ کی فرماندہ ہے
کہ جی میں سارا قرآن مصطفیٰ دیاں عظمتاں مصطفیٰ دے مقامات بیان پیا کردا ہے، ایویں اس آیت دے وچ بھی اللہ اپنے محبوب دی عظمت بیان پیا کردا ہے۔ ایک باری محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ اور کس انداز نال پہ بیان کردا ہے، کس انداز نال بیان کردا پہ، ہن سنو اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، رب تعالیٰ نے جدو آدم علیہ السلام نو زمین تے اپنا نیب بنان دا ارادہ کیتا، اپنا خلیفہ بنین دا ارادہ کیتا، اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ۔ یار نال آکھو سبحان اللہ۔ ایو جی تقریر سنن والا تہاڈا ذوق نہیں، برل تہاڈے ذوق کا لا جانے ہیں، پر کو گل بنا کے آوی ہے نا ایویں سیدھا سوارے ہی نہ اکو میری پنڈی نو موٹر وے تے چڑھ جاویے، ہاں جی وہ بریک ہی جا اسلام آباد لاویے، راج بریک ہی کوئی نہ آوے، پر کسے حساب نال چڑھیے نہ ایوں نہ چڑھیے، محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا آدم دی عظمت بھی بیان ہوندی ہے، اللہ فرماندا ہے کہ اساں آدم نو زمین تے خلیفہ بنین دا ارادہ کر لیا۔ آدم نو آکھیا ہے آدم اسی تینوں زمین تے اپنا نیب بنان لگے ہاں، اپنا خلیفہ بنان لگے ہاں، داؤد نو بھی آکھیا بنان لگے ہاں، تے ابراہیم نو بھی یہی آکھیا انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم تینوں میں ساری انسانیت امام بنان لگا۔ آدم نو آکھیا بنان لگا، داؤد نو آکھیا بنان لگا وا، ابراہیم نو آکھیا بنان لگا وا۔ جدو واری آئی حسنین دے نانا دی، جدو باری آئی زہرا دے بابا دی، جدو باری آئی آمنہ دے لال دی، جدو باری آئی تیرے تے میرے لجپال آقا دی، او تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ انہاں نو پیاندا بنان لگا وا، تے کملی والے نو فرمایا حبیبا اساں تینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ اس مسئلے دی سمجھ کوئی نہیں آئی، محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ انہاں نبیاں نو اللہ پیاندا ہے میں بنان لگا، بنان لگا، انی جائلک فی الارض خلیفہ، آدم تینوں میں نیب بنان لگا، خلیفہ بنان لگا، داؤد نو آکھیا بنان لگا، ابراہیم نو آکھیا ساری انسانیت دا امام بنان لگا۔ حبیبہ تینوں بنان نہیں لگا، تینوں دنیا تے سارا کچھ بنا کے گلیا ہے، تینوں سارا کچھ دنیا تے شاہد بنا کے گلیا ہے، مبشر بنا کے گلیا ہے، نذیر بنا کے گلیا ہے، دائی بنا کے گلیا ہے، سراج بنا کے گلیا ہے، منیر بنا کے گلیا ہے، فضل بنا کے گلیا ہے، نیرا فضل نہیں فضلن کبیرہ بنا کے گلیا ہے، فضلن کبیرہ بڑا فضل بنا کے گلیا ہے۔ فرمایا بنا کے گلیا ہے، کی فرمایا بنا کے گلیا ہے، کی دوواں جہاناں واسطے رحمت، بلکہ سارے عالمین سارے جہاناں واسطے، سارے جہاناں واسطے رحمت بنایا۔ دھیان بھی سارے دا میرے الوے، محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ نہیں تے اگلی گل یاد رکھیا جی حافظ را دھیان سجے کھبے کیتا ہے تو میں پتہ لگ گیا ہے
تے جس ہن بھی کیتا مینوں پتہ لگ جانا مڑو گل او حافظ رحمدے والی ہو جانی ہے اون دے نال بس اشارہ کر کے سمجھا چھڈیا ہے ہن اگا تہاڈی مرضی محبت نال آکھو سبحان اللہ اے نبیاں دے وچوں سرکار دا مقام ہے نبیاں دے وچوں سرکار دا مقام ہے دوجیاں نبیاں نو عہدے لبے نے آیا دوجیاں نبیاں نو عہدے لبے نے آیا تے اللہ فرماندا ہے حبیبا تینوں آیا نہیں دتے تینوں سارا کچھ پاڑو دتا ہے پھر تینوں گلیا ہے سارا کچھ پیڑو دتا ہے پھر تینوں گلیا ہے ساریاں شانہ مقام پاڑو دتے نے اور یہ بھی میں نے اس دی سمجھ آندی ہے بھی اللہ جس لے پیاندا ہے بھی میں ہر شے واسطے رحمت محبوب نو بنایا ہے اے گل تھوڑی جی دھیان نال سارے جہاناں واسطے عالمین دی رحمت بنایا ہے تے عربی دا ایک قاعدہ ہے ہن تانوں ان دی سمجھ نہیں ہونی کوشش کرنا عربی دا ایک قاعدہ ہے کہ ایک ہوندا ہے محتاج ایک ہوندا ہے محتاج ایک ہوندا ہے محتاج علیہ ایک ہوندا ہے محتاج علیہ ایک ہوندا ہے محتاج محتاج وہ ہوندا ہے جنوں ضرورت ہوندی ہے تو محتاج علیہ وہ ہوندا ہے جڑا ضرورت پوری کردا ہے جڑا ضرورت پوری کردا ہے مثال دے طور تے میں ہن ایتھے آیا نا ایتھے آیا تے میرے آن تو پاڑو اے کرسی نہ رکھ چھڈی اے کرسی نہ میرے آن تو بڑی سادی جی مثال پہ دینا میرے آن تو پاڑو انہیں کرسی رکھ چھڈی کیوں رکھی انہاں نوں پتہ بھی شاراں آنا ہے تو انہاں بان واسطے کرسی دی لوڑ ہونی ہے شاراں آنا ہے تو انہاں بان واسطے کرسی دی لوڑ ہونی ہے رب تعالیٰ نے جدو ارادہ فرمایا نا وہ میں عالمین بناواں عالمین بناواں سارے جہان بناواں جس نے رب ارادہ کیتا نا بناواں تے پھر سوچیا بھی اتنے جو جہان بناؤں انہاں جہاناں نو کسے رحمت دی بھی لوڑ ہونی ہے تے رب نے ہر شے تو پاڑو یار دی رحمت بنائی پھر یار نو رحمت للعالمین بنایا تا فرمایا تو رحمت للعالمین اتنے جہان بنائے نے نا انہاں واسطے رحمت جڑی بنائی ہے پہلو رحمت بنائی مڑ جہان بنائے پہلو رحمت بنائی مڑ اور جی عید دے لفظاں تے غور کریے تو تاں بھی یہی مسئلہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت دا ذکر پہلے عالمین بعد وچ رحمت دا ذکر پہلے سارے بولو رحمت دا ذکر پہلے تے عالمین بعد وچ کو ایت دی ترتیب بھی دستی ہے بے ساری کائنات تو پاڑو اللہ نے حضور نو بنایا بعد وچ ساری کائنات بنائی ہے سب تو پہلے اللہ نے حضور نو بنایا تے بعد وچ ساری تاں یاکھی دے بھی سونیا اللہ نے ہر شے تو پاڑو تینوں تخلیق فرمایا ہے ہر چیز تو پاڑو تینوں تخلیق فرمایا کیوں کہ جان واسطے ساریاں جاننا واسطے جو رحمت پیا بنائندا ہے تے جان بنان تو پاڑو انہاں دی ضرورت رکھ لئی بھی بناؤں انہاں نو لوڑ پاونی انہاں نو لوڑ پاونی ہے تے سب تو پہلے اللہ نے حضور نو بنایا پھر عالمین بنائے رحمت للعالمین پہلے رحمت بنائی تے پھر عالمین بنائے اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے توجہ بھی پہ لیو اللہ فرمانتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إلا رحمة للعالمين اللہ فرماندا ہے حبیب اساں تینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنایا ہے عالمین دی رحمت بنایا ہے اللہ فرماندا ہے نبی سارے شان والے نے نبی سارے مقام والے نے نبی عظمتاں والے نے لیکن جتنے بھی نبی آئے نے سارے اپنی امتاں واسطے رحمت نے سارے اپنی امتاں واسطے رحمت نے او نبی گئے انہاں دے کلمے ختم ہوئے امت ختم ہوئی انہاں دا دور ختم ہویا انہاں دا منصب ختم ہویا حبیب پیارے تو قیامت تک واسطے تیرا دور بھی ہے تیری نبوت بھی ہے جدو تو جہان شروع ہویا ہے اودو تو لے کے جتے جہان مکھنا ہے اودو تک تینوں میں عرش واسطے رحمت بنا چھڈیا ہے پیار نال آکھو سبحان اللہ جتھوں جہان شروع ہوئے جتنے بھی نبی آئے نے جتنے بھی نبی آئے نے جتنے بھی نبی آئے نے وہ صرف اپنی امت واسطے صرف اپنی امت واسطے تے آمنہ دا لال ساریاں جہاناں واسطے آمنہ دا لال ساریاں ایک بری اچھی بولو آمنہ دا لال ساریاں جہاناں واسطے رحمت سارے نبی اپنے زمانے واسطے اپنی امت واسطے اور میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے اس دا بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جدو اس مقام تے پہنچے آپ فرماندے نے خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ بھی سب رسولوں سے اعلیٰ گونج پہ جائے محبت نال سب رسولوں سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہاتھ چاہ کے بولو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ اعلیٰ حضرت فرماتے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرماندا ہے حبیب پیارے تو سارے جہاناں واسطے رحمت سارے جہاناں واسطے رحمت
میں سوکھا جہا مسئلہ تواڈے کے بیان کر چھڈا اللہ فرماندا ہے میں رب العالمین میں سارے جہاناں دا رب ہاں جتوں تک رب دی خدائی ہے تو تک مصطفیٰ دی مصطفی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ فرمایا جتوں تک میری ربوبیت ہے جتوں تک میری بولو بولو جتوں تک میری ربوبیت خدائی ہے تو خدا دی خدائی پتہ کتوں شروع ہوندی ہے پتہ کتوں شروع ہوندی ہے ہائے 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 شروع اتھوں ہوندی ہے جتھے کچھ بھی نہیں صرف وحدہ لا شریک ہے پھر ان دی خدائی زمانے مک جانے نے ان دی خدائی زمانے مک جانے نے ان دی خدائی اللہ آندہ ہے میں بھی عالمین تے میرا یار بھی عالمین میں رب العالمین او رحمت للعالمین نہ میری خدائی مکڑی ہے نہ مصطفیٰ دی مصطفی مکڑی ہے زمانے بدل دے ران دے جہان بدل دے ران دے دور بدل دے ران دے عالمین بدل دے ران دے کدی روحاں دا جہان آ جائے دا کدی عالم اجسام آ جائے دا کدی عالم انسان آ جائے دا کدی عالم برزخ آ جائے دا کدی عالم معاشر آ جائے دا فرمایا جڑا بھی جہان آندا جائے دا اوتھے تینوں دو ہی چیزاں نظر آن دیاں یا خدا دی خدائی نظر آوے دی یا مصطفیٰ دی مصطفی نظر آوے دی یا اللہ حضرت ان دے واسطے ایتھے بھی بولے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت فرماندے نے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی فرمایا کدی آدم علیہ السلام آگئے پھر انہاں دا دور مکیا نوح علیہ السلام آگئے پھر دور بدلیا شیش علیہ السلام آگئے پھر دور بدلیا ہود علیہ السلام آگئے پھر دور بدلیا یعقوب علیہ السلام آگئے پھر دور بدلیا یوسف علیہ السلام آگئے اسحاق علیہ السلام آگئے ابراہیم علیہ السلام آگئے اسماعیل علیہ السلام آگئے کدی موسیٰ دا زمانہ آیا کدی عیسیٰ دا زمانہ آیا کملی والیا ایک تو ایسا آیا ہے جندہ نہ دور بدلیا ہے نہ حکومت بدلی ہے نہ سکہ بدلیا ہے نہ راج بدلیا ہے اللہ حضرت فرماندے نے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی اللہ حضرت فرماندے میں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی
پر آلہ حضرت دا کلام نیرے شیر نہیں، نیرا ذوق نہیں، نیرا ذوق لے لیا شیر پڑھ لبی دا ذوق جو ہونے پنجابی دا پڑھ لینے جدوانے نہیں پسند پہ ہوندا پنجابی دا پڑھ لینے لیکن آلہ حضرت دے جڑے شیر بھی نے نا وہ بھی انجیے یا قرآن پہ پڑھنے یا حدیث پہ پڑھنے کیوں اللہ حضرت دا کلام ہے ہی قرآن دا ترجمہ، حدیث مبارکہ دا ترجمہ ہے، حضور دے ہر فرمان دا ترجمہ ہے، اس حضور دے ہر فرمان دی ترجمانی جڑی کیتی ہے وہ امام احمد رضا خان کیتی ہے۔ اس واسطے میں پنجابی دے بھی شیر میں نو دن میں پڑھنا جی میں پڑھنا ہے جی مڑ پڑھدا بھی کوئی نہیں، میں آپ پڑھدا بھی نہیں، میرے نال بالا تسی پڑھ دے ہو انج کر کے پڑھا بھی دینے پر اے چونکہ اللہ حضرت دا کلام ہے نا اس کلام دا پڑھیا ایک سرور اپنا ہے، لطف اپنا ہے۔ اللہ حضرت دا کلام پڑھ دے پیو بھی تے ایمانداری دی گل ہے سینے چ ٹھڈ پوندی جاندی ہے، سینے ٹھڈ پوندی جاندی کیوں کہ نیرے اللہ حضرت نہیں نہ اللہ حضرت نو اللہ حضرت بنائے ہی اس گلے بھی وہ حضور دے وفادار نے، حضور نموس رسالت دے پارادار نے، عشق منظور آپ دا کلام بھی بارگاہ مصطفیٰ دے وچ منظور ہے تے امام احمد رضا بھی حضور دی بارگاہ وچ منظور نے، کلام بھی منظور شعر بھی منظور۔ اس واسطے میری کوشش ہوندی ہے میں اللہ حضرت دا کلام ہر محفل وچ ضرور پڑھا، ایک نہ ایک شعر یا دو جویں ہن پڑھ چھڈے نے ایک کوشش ہوندی ہے ضرور پڑھا۔ تو گرامی قدر آپا اللہ نے کی فرمایا محبوبہ اساں تینوں رحمت بنایا ہے، کتھوں لے کے کتھوں تک جدو تو سارا کچھ بنیا ہے نا سب تو پاڑے اللہ نے رحمت بنائی ہے۔ یہ اگے مسئلہ اسی کردے رہنے ہیں نا بھی سارے تو پاڑو اللہ نے اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا، یہ سندے رہنے ہو نا مسئلہ وہ گل ہون بھی پہ کرنا صرف لفظ چینج نے، الفاظ چینج نے گل ہوئیے گل ہوئیے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی، حضور آپ پہ اندے نے جابر ہر شے تو پڑھو اللہ نے میرے نور نو پیدا فرمایا ہے، یہ وہی گل ہے وہ پاڑو پیدا فرمایا نور، نور بھی پاڑو پیدا ہویا حضور بھی پاڑو پیدا ہوئے تو جس لئے حضور ہو گئے رحمت بھی پہلے ہی پیدا ہو گئے، اس لئے حضور پیدا ہو گئے سب کچھ ہو گیا، سب کچھ سب تو پہلے اللہ رحمت بنائی مڑ عالمین بنائے جنہ واسطے رب نے رحمت بنائی، وہ عالمین بنائے جنہ واسطے رب نے اپنے محبوب نو رحمت بنایا، تے پھر عالمین رب بھی عالمین تے حضور بھی آلہ، وہ آندہ میں ساریاں دا پالن ہارا میں ساریاں دا رب العالمین تے جنہ جنہ دا میں پالن ہارا جنہ جنہ دا میں رب العالمین پالن ہار میں ہی حبیبہ تو بھی عالمین دیندہ میں انہاں نو تیرا صدقہ ہی پیاوا، انہاں نو میں تیرا صدقہ دیندہ پیا تے جنہ نظور دا صدقہ پیا لبدا ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ، سانت بھی حضور دا صدقہ میں تو کوئی نہ کو تنخواہ ہے ہاں جی نہ کو ملازمت ہے نہ کوئی انج دے میرے اپنی ذات دی گل کردا پیا صرف اپنی ذات تک، کوئی تنخواہ نہیں کوئی وسائل نہیں کوئی انج دا مسئلہ نہیں، تے جے رب عزت دیتی ہے رزق دیتا ہے شہرت دیتی ہے تے سارا کچھ میں سمجھنا بھی حضور دیاں نعتاں دا صدقہ ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے اسی تے انج نکمے ہاں میں مزدوری جوگے بھی نہیں، ساڈا دل ہوے نا وہ وڈڑے سان کو دیہاڑی تے لا لوے تے نہ پاڑا والیا تو یا تو نہیں لینا تے لام والے آکھنا بیکار جیس کرنا کی ہے اینو مزدوری تے لایا ٹکر بھی چٹی پاؤنا ہے ہاں جی تے رب کعبہ دی قسم ہے جڑی بھی عزت لبی ہے شہرت لبی ہے رزق لبا ہے کوئی انج دے تنخواہ والے وسائل نہیں، اللہ گڈیاں دتیاں سارا کچھ دیتا ہے، پر رب کعبہ دی قسم ہے صرف مصطفیٰ دی در دی گدائی دا صدقہ ہے، حضور دیاں نعتاں دا صدقہ ہے، سرکار دیاں نعتاں پڑھی دیاں حضور دی سناخانی کری دیئے اور سونے مصطفیٰ دے در دی گدائی کری دیئے تے جہانے چ ساڈیاں بھی عزتاں بڑیاں ہیں،
لیندے نے کوئی نعرے لا لیندے نے کوئی پھول سٹ لیندے نے جدے جاویے کوئی ماڑی چنگی بندے عزت کردے نے تے وعدہ لا شریک دی قسم ہے اے ساری عزت مصطفیٰ دی سناخانی دا صدقہ ہے کوئی ساڈے چ کمال نہیں اے ٹھیک ہے سید ہے اے ٹھیک ہے سید ہے ہاں تے اے بھی مسئلہ نال سماعت کر لو نا مدینہ شریف جاویے نا مدینہ شریف تو جسے نکلیے نا ود گئے بدر آل 2 کنویں آندے نے رستے دے وچ کتنے کنویں آندے نے میں دوواں دا پانی پیتا ہے تے کئی بار پیتا ہے 2 واری تو میں کنویں تے گیا نا باقاعدہ جسے 2 واری عمرے تے گیا تے اونج پانی ہوندا کئی واری پیتا ہے وہ اس تو بھی آن لگیا بوتل بھر لیا بھی دی پیچھے بھی پیندیا رویدا کمرے چ بیٹھ کے بھی پیندیا رویدا میں اس کنویں تے نا جسے اپنے اتنے کھلوتے جڑا اتنے ترجمان آنا اندر کڑمڑ معلومات اتنے لکھی بھی ہے بورڈ دے اتنے بھی باقاعدہ اس دی ساری تفصیل لکھی ہوندی ہے پوچھے بھی یہ کنویں مکے تو بھی سینکڑیاں میل دور نے مدینے تو بھی تقریباً 100 دے نیڑے تیرے ایک کنواں بندا ہے دوجا اس تو بھی اگا ہے تے بساں روز آ کے تے کھلوندیاں زائرین کھلوندے نے آب زمزم بھی ہے پانی تو وہ شان والا ہے وہ عزت والا ہے مرتبے والا ہے مقام والا ہے ایندا کی مقام ہے اے جڑا کنواں ہے ایندا کی مقام ہے اتنے بورڈ بھی لگا ہے تو ترجمان کول کھڑے نے باقاعدہ دستے بھی نے تے جڑے بس لے جاندے نا جڑی بس زیارت والی جاندی اس بس دے وچ بھی ایک ترجمان بیٹھا ہوندا او جڑی زیارت تے جاویے نا وہ لاؤڈ سپیکر اعلان کر کے دسدا ہے وہ زیارت دے متعلق پھر وہ زیارت دا سبب وہ کیویں زیارت بنی جدوں تے پڑھے نا تے وہ آندا ہے بھی یہ جڑا کنواں ہے نا ایتھوں سرکار گزردے پے حضور دا قافلہ گزردا پیا پیار نال آکھو سبحان اللہ جس رحمتاں والے رسول دا میلاد پہ کردے ہیں نا ظہیر علی عدیل علی یہ اس سونے رحمتاں والے رسول دی عظمت پہ بیان کرنا یہ بھی میلاد دا ہی صحیح ہے اچھا فرمایا اندر بھی حضور دا قافلہ ایتھوں گزردا پیا تے پانی دی لوڑ پے گئی حضور نے فرمایا صحابہ قرب و جوار وچ ویکھو کوئی پانی کوئی کنواں کوئی چیز نظر آ جائے صحابہ فرمایا یا رسول اللہ اے تھوڑی دیر دور جا کے نہ کنواں ہے تھوڑی دیر جا کے کنواں ہے پر کملی والیا ڈول سٹ کے پانی چکھیا ہے کوڑا بڑا پانی ہے پر کوڑا بڑا کوڑا ہے حضور نے فرمایا چلو لبا تا ہے نا تو میٹھا آپ کر لواں دے میٹھا آپ کر لواں دے حضور بھی چلے گئے صحابہ بھی چلے گئے کملی والے آقا نے اس کنویں دے اتے ہیں جی عبداللہ والے اپنے ہاتھ رکھے کنارے تے کھلو کے اے زبان مبارک چو حضور نے اپنا لعاب کڈیا تھوک مبارک کڈی لعاب عربی دا لفظ ہے کہ سرکار دے بارے تھوک آکھ نہیں سکتے دوان سمجھائن واسطے پیانا ورنہ لعاب ہی آکھ دا ہے یہ ادب دا طریقہ ہے لعاب مبارک تھوک مبارک کڈی تے حضور نے اس کنویں دے وچ تھوک سٹ چھڈی کنویں دے وچ تھوک سٹ چھڈی اوتھے باقاعدہ لکھیا ہے بھی یہ تے ترجمان بھی دسدا ہے تے گل ہے 1450 سال پرانی کتنی گل ہے 1450 سال 1450 سال پرانی گل پہ سنے نا حضور نے اپنی لعاب مبارک تھوک مبارک اس کنویں دے وچ سٹ چھڈی اس کنویں دے وچ حضور نے فرمایا صحابہ چیک کرو ہن ذرا ڈول باہر کڈو تے صحابہ فرماندے نے اساں رسا سٹیا ڈول کڈیا جدوں پانی چیک کیتا تے صحابہ فرماندے نے کملی والیا ان دی تصویر بدل گئی ہے ان دی تصویر بدل گئی ہے ان دی تصویر بدل گئی ہے کملی والیا ہونے کوڑا بھی نہیں رہا
تتا بھی نہیں رہا اندی تاثیر بدل گئی ہے اے مٹھا بھی ہو گیا اے سونیا ٹھنڈا بھی ہو گیا اے مٹھا بھی ہو گیا ہے تے اے مٹھا بھی ہو گیا ہے تے اور مسئلہ دسنا پتہ ہے کی ہے ہائے 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 گرامی قدر آباب تے ترجمان آندہ ہے اے اودوں دا مٹھا ہویا ہے اودوں دا ٹھنڈا ہویا ہے جدوں وچ کملی والے نے اپنی لعاب مبارک سٹی ہے اودوں دا مٹھا ہو گیا ہے ٹھنڈا ہو گیا ہے تے نیرا مٹھا بھی نہیں نیرا ٹھنڈا بھی نہیں جڑا پیندا ہے اونوں اللہ شفا بھی دے چھڈدا ہے نیرا مٹھا بھی نہیں نیرا ٹھنڈا بھی نہیں اندے چون برکت بھی ہے تے شفا بھی ہے اندے چون برکت بھی ہے تے شفا بھی ہے اندے وچ برکت بھی ہے شفا بھی ہے تے میں ترجمان کولوں پوچھیا کتنا عرصہ ہو گیا ہے تھوک مبارک سٹیا لعاب سٹیا کتنا عرصہ ہو گیا ہے آندہ ایک اندازے دے مطابق 1400 سال ہو گئے نے اور میں کیا او نبی جس کنویں دے وچ تھوک سٹے قیامت تک بھی اس کنویں وچوں برکت نہیں جاتی شفا نہیں جاتی او دی تاثیر نہیں بدل دی او جتے نبی دی نیری تھوک آوے اوتھے اتنی برکت ہے اس امت دا کی عالم ہوے دا جنہ وچ سارا رسول آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سہردادہ پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب وہ پانی آج بھی ٹھڈا ہے وہ پانی آج بھی مٹھا ہے اس پانی اچ برکت بھی ہے جتھے نیری تھوک مبارک آئی ہے جتھے نیری سرکار دی لعاب مبارک تھوک مبارک جتھے نیری آئی ہے تو میں کہ امت محمدیہ تسی کڈے مقدر والے ہو دوانتا اللہ سارا رسول عطا فرما چھڈیا ہے سارا رسول شانہ آلا عظمتہ آلا سارا رسول اللہ آندہ ہے میں دوڑے ویچ گلیا ہے دوڑے ویچ مبعوث فرمایا ہے اچھا ایک نکا جیا مسئلہ اور بھی نال سماعت فرماؤ جتے صرف لعاب ہوئے اتھے اتنی برکت ہے تے دعا منگیا کرو اللہ اہل بیت رسول دا ہمیشہ تابعدار رکھے ہمیشہ تابعدار رکھے کدی بھی انہاں دا بے ادب نہ بناوے اوے او کنویں دی اتنی شان ہے جن دے صرف لابے اہل بیت او نے قیامت تک انہاں دیاں رگاں دے وچ مصطفیٰ دا خون رانا ہے قیامت تک انہاں دیاں رگاں دے وچ مصطفیٰ دا خون ہے جتھے نیری لب آوے او ایڈا برکت والا ہے تے جتھے خون ہوے او کڈے پاک تے برکت والے ہونے نے او کڈے پاک تے برکت والے ہونے گرامی قدر احباب اللہ فرماندا وا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ فرماندا ہے میں یار نو رحمت بنایا ہے سارے جہان واسطے رحمت بنایا ہے جدو تو جہان شروع ہوئے جتھے مکدا میرا محبوب رحمت سارے واسطے رحمت قبراں والے واسطے رحمت عالم اجسام واسطے رحمت عالم دنیا واسطے رحمت اپنے واسطے رحمت پرایا واسطے رحمت جڑا بھی طلب کرے دا رب دے تے رحمت فرمائے دا سارے واسطے صرف انسان نہیں جانور بھی اے میں ایک حدیث سے پا کے اللہ فرماندا ہے کہ جڑا
ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਜ਼ਾ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਅਗਰ ਤਫਸੀਲ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਐਸੀ ਥਾਰ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਾਇਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ, ہر زمانے واسطے، ہر تھا واسطے۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے، ایک دن عرض کردے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی۔ حضرت انس فرمایا، یا رسول اللہ قیامت والے دن جے اگر میں تانوں ملنا ہوے، میں تانوں لبنا ہوے تے کملی والیا کتھوں لبسو، کتھوں لبسو؟ اگر میں ملنا ہوے تو کتھوں لبسو؟ تے حضور علیہ السلام نے فرمایا، انس میں معاشر دے میدان وچ تین مقامات تے ہوواں، تین مقامات تے ہوواں، اوتھے آ کے مینوں مل لوی۔ حضور نے فرمایا کیڑے؟ حضرت انس فرماندے نے، کملی والیا کیڑے کیڑے مقام؟ حضور نے فرمایا، انس آ کے آپے کوثر تو ویکھ لوی، حوضے کوثر تے آ جاوی۔ کملی والیا اوتھے کی کردے پے ہو دے؟ فرمایا او تو سورج سوا نیزے تے ہونا ہے، زمین تانبے دی طرح تپدی پئی ہونی ہے، میرے غلام پیاسے ہونے نے، جڑا غلام پیاسا میرے قریب آوے دا، میں محمد کوثر دے جام پلاواں دا۔ اپنی میں محمد کوثر دے جام پلاندا پیاواں دا، اپنے پیاسیاں امتیاں نو پیالے دیندا پیاواں دا۔ پھر حضرت انس نے فرمایا، یا رسول اللہ دوسرا مقام کیڑا؟ حضور نے فرمایا، پل صراط تے آ جاویں، او بال نالوں باریک ہونی ہے، تلوار نالوں تیز ہونی ہے، بال نالوں باریک ہونی ہے۔ کملی والیا اوتے کی کرو دے؟ فرمایا جڑے لگن لگیا میرے غلام لڑ کھڑاندے پیون دے، میں محمد بازو پھد کے پار کردہ جاواں۔ جڑے لڑ کھڑاندے پیون دے، میں بازو پھد کے پار کردہ جاواں دا۔ کملی والیا تیسرا مقام کیڑا؟ حضور نے فرمایا تیسرا مقام ہے میزان عمل تے آ جاویں، جتھے اعمال تولے جان دے، جتھے ترازو لگایا ہوئے دا۔ کملی والیا اوتے کی کرو دے؟ حضور نے فرمایا، انس اوتے میرے غلاماں دے اعمال تولے جان دے، جتھے تھڑ دے پیون دے، میں محمد اپنی رحمت نال پورے کردہ جاواں دا۔ جندے تھڑ دے پیون دے، میں اپنی رحمت نال پورے کردہ جاواں دا۔ اللہ نے فرمایا سارے جہاناں واسطے رحمت، جتوں جہان بڑھیا اوتھے واسطے بھی رحمت، جی عالم ارواح ہے عالم ارواح واسطے بھی حضور رحمت، جی عالم دنیا ہے اندے واسطے بھی حضور رحمت، تے قبر وچ بھی کملی والے آنا ہے، قبر والےاں واسطے بھی حضور رحمت۔ تے حضور نے فرمایا معاشر والے دیاڑے جتھے کسے کم نہیں آنا، میں انہاں ترواں تھاواں تے کدی تے جاواں دا کدی اوتے جاواں دا، اپنی امت نو لبدا پیاواں دا، لب لب کے رحمت والی چادر وچ لپیٹ کے جنت چھڈدا جاواں دا۔ رحمت والی چادر وچ ولیٹ کے انہاں نو جنت لئی جاواں دا۔ جڑا پن صراط تو لڑکھڑاوے دا اونوں وی سہارا دیواں دا، جندے اعمال تھوڑے ہون دے اونوں وی سہارا حضور دا، تے جڑا پیاسا ہوے دا اونوں وی جام حضور پلان دے۔